طلاق عطا فرمایا۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ بہت بڑا جرم ہوتا، بہت بڑا جرم ہوتا، اور وہ جرم کا ایک ایسا دروازہ ہوتا جو بہت بڑا شر پھیلا سکتا تھا، اس کو روکنے کے لیے بھی نبی علیہ السلام اتنا بہترین طریقہ اپناتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں خیر ہی خیر ڈالی۔ ایک غزوے پر نبی علیہ السلام جانے لگے تو ایک قبیلہ تھا، اس کے چند افراد آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جہاد پر جا رہے ہیں تو ہمارے لیے شرم ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی مسلمان ہیں اور وہ کہیں لڑنے کے لیے جائیں اور ہم ان کو تنہا چھوڑ دیں، ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مسلمان ہو؟ کہا جی نہیں مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور تعلق ہے ہمارے افراد اور رشتہ داروں کے ساتھ، وہ لڑنے کے لیے کسی قوم اور قبیلے سے جائیں اور ہم تنہا چھوڑ دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم مشرکین سے لڑنے کے لیے مشرکین سے مدد نہیں لیتے، ایک مشرکین کی جماعت ہو اس سے لڑنا ہو تو دوسری مشرکین کی جماعت سے ہم مدد نہیں لیتے۔ تو اس نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب کوئی زیادہ دین نہیں سیکھا، کوئی زیادہ باتیں نہیں سیکھی، تو یہ لشکر چل نکلا، ایک جگہ پڑاؤ کیا ایک بستی کے قریب۔ تو یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی کچھ معلومات نہیں تھی اسلام کے متعلق، تو یہ باہر نکلے تو بستی کے قریب چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو یہ بھی جیسے لوگ ہوتے ہیں مامے چاچے بن کر بیٹھ جانا، تو یہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے، آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ میں کیا جواب دوں نبی علیہ السلام کو، تو انہوں نے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے اس طرح کا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بندہ سارے حالات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس میں بات میں حقیقت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ اب نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کا جو وہ لوٹا تھا پانی والا وہ میں نے پکڑا ہوا تھا، اور بھی اس میں باتیں انہوں نے بیان کی۔ اب جب واپس آئے دوبارہ قافلہ روانہ ہوا تو میں جب قافلے میں چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے سامنے آتا تو نبی علیہ السلام مجھ سے فرماتے ہاں بھائی وہ تیرے اونٹ کا کیا بنا؟ اب اونٹ تو گم نہیں ہوا تھا، تیرے اونٹ کا کیا بنا؟ تو میں وہ نبی علیہ السلام سے شرمندگی کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا۔ قافلہ چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر چلتے چلتے آمنے سامنے ہونا تو نبی علیہ السلام فرماتے ما فعل بعیری کا، وہ تیرے اونٹ کا کیا بنا؟ اب مجھے شرمندگی 4-5 بار ایسے ہوا تو میں نے کہا کہ یہ مسئلہ خراب ہے، میں وہاں سے نکل کر واپس مدینہ منورہ میں آ گیا کہ یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہے اور میں نے اتنا بڑا ابھی میں مسلمان ہوا ہوں اور میں نے ایک ایسی حرکت میں جو ہے آ گیا ہوں۔ اب وہ نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو یہ نماز میں آتے تھے لیکن دور دور سے ہی نماز پڑھی اور نکل گئے۔ اب دل میں یہ بات تھی کہ میں کسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے ملوں اور معاملہ حل ہو جائے اور میں دین سیکھوں۔ تو ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں دن کے ایسے حصے میں جاتا ہوں کہ وہاں دوسرے لوگ موجود نہ ہوں، تو 10-11 بجے کے وقت میں یہ مسجد نبوی میں آ گئے۔ اب بیٹھ گئے نبی علیہ السلام کے انتظار میں، اور جب نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لانے لگے تو انہیں آہٹ محسوس ہوئی کہ اب آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً جو ہے پھر تھوڑا سا ڈر گئے کہ کیسے سامنا کروں گا، تو نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنا شروع کر دی اور فرماتے میں نے نماز ذرا لمبی کر دی، لمبی نماز۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، مجھے دیکھا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، اور میری جب نماز لمبی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تو جتنی مرضی لمبی نماز پڑھ لے میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں۔
اب یہ فرماتے ہیں میں نے نماز مکمل کی تو مجھے نماز مکمل کرتے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے اونٹ کا کیا بنا؟ وہ جو تیرا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نبی علیہ السلام کے پاس قریب ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جب سے میں پیدا ہوا ہوں میرا کبھی اونٹ گم نہیں ہوا، کبھی اونٹ گم نہیں ہوا۔ تو اب یہ اتنا بڑا معاملہ تھا، جھوٹ ایک پکڑا گیا تھا اور وہاں بیٹھنا، غیر مناسب حرکت کرنا، تو نبی علیہ السلام نے ایسے انداز کے ساتھ ان کو سدھارا، ایسے انداز کے ساتھ، بااخلاق انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام نے تربیت کی کہ نبی علیہ السلام نے اس جملے پر فرمایا اللہ جل شانہ تیرے اوپر رحم نازل فرمائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ تھا نبی علیہ السلام کا، میں دوبارہ کبھی ایسی چیز کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ یہ اللہ جل شانہ فرما رہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ جل شانہ نے اعلیٰ درجے کا اخلاق عطا فرمایا، دشمن کے ساتھ بھی، دوست کے ساتھ بھی، اور تربیت کے اعتبار سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، 10 سال۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے سے بچے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں چھوڑ گئیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کے پاس علم بھی حاصل کرے گا اور آپ کے پاس جو ہے آپ کی خدمت بھی کرے گا۔ تو میں نبی علیہ السلام کے گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے وہ میرے ذمہ لگا دیتے نبی علیہ السلام۔ لیکن حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم 10 سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، اور ایک بار بھی نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور ایک بار بھی مجھے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے۔ یہ عمدہ ترین اخلاق جس سے ہم کوسوں دور ہیں، بہت دور ہیں، جس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بار نبی علیہ السلام نے مجھے بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا، جب میں بازار میں گیا تو میں نے سودا لیا یا نہیں لیا، وہاں ایک تماشبین بیٹھا تماشا لگائے ہوئے تھا، تو میں اس کے